الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حضرات ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ، افضل اور برتر مخلوق بنایا ہے. اپنی بہت ساری دوسری مخلوقات پر اسے شرف و فضیلت سے سرفراز فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کا ایک مقصد حیات متعین فرمایا ہے. وہ مقصد حیات جس کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے اور انسان کو اس سے آگاہی بخشی ہے. اور اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین نے ہر دور، ہر علاقے، ہر امت اور ہر زمانے کے اندر انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. ان انبیاء و رسول علیہم الصلوات والتسلیمات نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر لوگوں کو، انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو ان کے مقصد حیات سے آگاہ کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ان میں اپنا پیغامبر مبعوث فرمایا، اور وہ یہ دعوت لے کے آیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی اور عبادت سے بچو، پرہیز کرو. اور اللہ جل شانہ نے انبیاء و رسول کے سلسلے کے اختتام پر سرور دو عالم سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور وہ بھی یہی پیغام لے کر آئے. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ جو
مصحف کی اس ترتیب میں دوسری صورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا ہی حکم جو بندوں کے سامنے ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے بنایا تھا، اور اگر تم اس کی بندگی کرو گے تو امید ہے کہ دنیا کی ناکامیوں اور نامرادیوں سے اور آخرت کی تباہیوں اور بربادیوں سے بچ سکو گے. یہ قرآن مجید کے آغاز ہی میں پہلا حکم ہے جو بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ جل شانہ نے سورۃ الذاریات کے اندر ذکر فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، روزی نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون. اور نہیں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلکہ حقیقت واقعہ تو یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بلا شبہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، طاقت والا، قوت والا. تو اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد زندگی یہ بتایا ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر یہی پیغام دیا، اور اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی پیغام دیا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کیا ہے اور کیا مفہوم ہے اس کا، اور اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لفظ کی لغوی حقیقت پر تھوڑی توجہ کرنی ہوگی. اہل لغت میں لکھا ہے کہ عبادت کہا جاتا ہے غایت الخضوع والتذلل مع غایت المحبہ. انتہا درجے کی عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکاؤ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کا مظاہرہ کرنا. انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے، عاجز بنا دے، جھکا دے، اور اس کے ساتھ اس کا قلب و روح محبت کے جذبات کے ساتھ بھی سرشار ہو. عبادت اس کا نام ہے. یعنی اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو بالکل ذلیل، عاجز اور پست کر دے، اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اس کے جسم کا رواں رواں معمور ہو اور ریشہ ریشہ
اس کے تن بدن کا اللہ کی محبت سے سرشار ہو. عبادت اس کا نام ہے. اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی کا مقصد یہی بتایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کریں اور اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ اپنے قلوب کو سرشار کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور جب کسی کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی اختیار کی جاتی ہے تو اس میں لازمی طور پر اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی آ جاتی ہے. وہ عاجزی کیسی جس میں فرما برداری نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو جھکانا کیسا جب انسان حکم نہ مانے اور اطاعت کیش نہ بنے. اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان اپنے آپ کو ناچیز سمجھ کر اور عاجز بنا کے جھکا دیتا ہے تو پھر پوری زندگی اس بات کا التزام کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بن کے جیے. اور اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے. ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا وہی ہے. ہمیں یہ زندگی اور اس کی ساری نعمتیں بخشنے والا وہی ہے، اور ہماری ساری ضروریات اور حاجیات مہیا فرمانے والا وہی ہے. وہ ہمارا پروردگار ہے. لمحہ لمحہ ہمیں سنبھالنے والا اور پالنے والا ہے. وہ ہمارا رب ہے اور سارے جہانوں کا وہی رب ہے، رب العالمین. تو اللہ رب العزت کو ہم نے رب مانا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح کے اندر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عہد باندھ کے آئے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اپنے وجود پر گواہ بنا کے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. دیکھنا اب تم نے یہ عہد کیا ہے، کل یہ نہ کہنا کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے بے خبر تھے، ہمیں یہ معلوم نہ تھا. یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے تھے. یہ عذر کل قابل قبول نہیں ہوگا. میں تمہارا رب ہوں، تم نے مجھے رب مان کر میری بندگی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں سے یہ عہد لیا. یہ عہد الست اللہ کے ساتھ باندھ کے ہم دنیا میں آئے، اور پھر اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے اور ہر امت کے اندر یہ اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے اور لوگوں کو یہ عہد یاد دلاتے رہے اور انہیں ان کا مقصد زندگی بتاتے رہے. اور یہی صراط مستقیم ہے.
انسان کے زندگی گزارنے کا جو صحیح اور سیدھا سچا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم یہ ہے اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی جائے. عبادت کے اندر جیسے میں نے اشارہ کیا دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو کسی کی تعظیم کرتے ہوئے پرستش کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی یہ عبادت ہے. پوجا اور پرستش کے مراسم ادا کرنا، تعظیم کے لیے دست بستہ کھڑے ہو جانا اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ ریز ہو جانا، یہ عبادت ہے، یہ پوجا اور پرستش ہے. اور اسی طرح عبادت کے اندر ایک اور چیز بھی شامل ہے اور وہ ہے اطاعت اور فرما برداری. کہ جس کی تعظیم کرتے ہو، جس کی پوجا اور پرستش کرتے ہو، جس کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہو، پھر اس کی غلامی کرو، اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم کی بجا آوری کرو اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اس کی اطاعت، اس کی غلامی اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرو. اور اس تعظیم اور اطاعت، اس خضوع اور تذلل، اس فرما برداری اور غلامی کے اندر جو اصل کار فرما روح ہونی چاہیے وہ محبت کی روح ہے. وہ تعلق ہے عبد کا اور معبود کا، جس کی بنیاد اللہ کے رحمان و رحیم ہونے پر ہے اور بندہ اس رحمان و رحیم کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اور والہیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دل کے اندر ایسا پیار کا رشتہ محسوس کرتا ہے کہ پھر یہ محبت، یہ پیار، یہ تعلق، یہ لگاؤ اس کے جسم کے ہر ریشے کے اندر اور اس کے جسم کے ہر روئے کے اندر سرایت کر جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ استوار کر لیتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو پھر انسان کی زبان اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے. پھر انسان کے دل میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے اور اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اور اس کی تمام دوڑ دھوپ اور سعی و کوشش کا محور و مرکز اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے. اس کی خوشنودی اور رضا جوئی اور اس کو خوش کرنا اور اس کی رضا کو حاصل کرنا انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، اللہ رب العزت کی عبادت کا یہ اولین تقاضا ہے
کہ پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، بلکہ وہ اس کی یاد میں ہمیشہ رطب اللسان رہے، اس کا دل اس کی یاد سے آباد رہے، اور اس کے ہونٹ اس کے نام کے ساتھ ہر وقت متحرک رہے، اور اس کی زبان پہ اللہ رب العزت کا نام رہے۔ اور جب تک انسان اس طرح اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ انا ما عبدی ما تحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک میری یاد کے ساتھ اس کے ہونٹ حرکت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کی معیت خاصہ بندے کو حاصل رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ذکر کا جو سب سے عظیم مظہر ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت بڑا نشان ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو اس بات کا کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والا عبادت گزار بندہ ہے۔ نماز کے بغیر انسان کی زندگی عبادت والی زندگی نہیں بنتی، اور جب تک انسان نماز کی باقاعدگی نہیں کرتا، التزام کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا بہترین ذکر یہی ہے جس میں انسان کا دل، اس کی زبان اور اس کا جسم، اس کی جان، پورے کا پورا انسان اس کے اندر شریک ہو، تو وہ یہی نماز کا ذکر ہے۔ یہ عبادت کا عظیم مظہر ہے۔ اور اسی طرح قربانی یہ بھی عظیم الشان عبادت ہے، جس کے اندر محبت کی روح کار فرما ہوتی ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنی پیاری اور محبوب چیز اس کے لیے قربان کرتا ہے، اس کے حضور نظر کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اس کے دل کا ارمان یہ ہوتا ہے، اس کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ تو میں اس کے حضور نظر پیش کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، لیکن میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں خود ہی اس کے راستے میں قربان ہو جاؤں اور اس کے نام پہ جان دے دوں۔ یہ انسان کا جذبہ ہو، یہ انسان کا شعور ہو، اس شعور کے ساتھ جیے، یہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اگر انسان زندگی کا یہ مقصد سمجھے اور اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، دنیا کے جھمیلوں سے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر میری عبادت پہ لگا لے۔ تفرغ لعبادتی، 2 حدیثیں ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معقل ابن یسار اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تو میرے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے تو املأ صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرا دل غنی کر دوں گا. اور املأ یدیک رزقا، تیرے ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، دنیا کے وسائل ضروریات سب کے سب تیرے ہاتھوں میں فراوانی کے ساتھ مہیا کر دوں گا. واسد فقرک، اور تیری ساری ضروریات پوری کر دوں گا، تیرا کوئی فقر و احتیاج باقی نہیں رہے گا اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے. اور میرے بندے آدم کے بیٹے یہ بات بھی سن لے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہ کرے، تو پھر املأ صدرک فقرا، املأ قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، پھر تیرے پاس جتنا چاہے مال و دولت آ جائے، وسائل کے انبار تیرے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، لیکن تیرا دل فقیر ہی رہے گا. لاکھوں اور کروڑوں کیا، اربوں اور کھربوں بھی تیرے پاس ہوں، لیکن تیرا دل پھر بھی بھوکا اور فقیر رہے گا. وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور میں تیرے ہاتھوں کو دھندوں سے بھر دوں گا، کاموں سے بھر دوں گا. تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرے گا، لیکن پھر بھی تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی. کیسے پوری ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دل کا فقیر بنا دیا اور ہاتھوں میں کام اور دھندوں کا ایسا غیر مختتم سلسلہ ڈال دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر انسان کی حالت یہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو وہ نہیں ہے. قابل احترام ناظرین، حضرات و خواتین، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ قرآن نے واضح اور دو ٹوک بیان کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت کریں، اس کی غلامی اور اس کی اطاعت کے اندر جئیں. لیکن یہ انسان کی کیسی معرومی اور اس کی کیسی بدقسمتی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی بندگی میں لگ جائے، اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کے کہے میں آ جائے، اس کو پوجنے لگے، جیسے وہ کرواتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگے. افسوس کہ آج انسانوں کی اکثریت مقصد زندگی کو فراموش کر کے انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا پجاری بنا ہوا ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، یہ زیادہ اسی کے پیچھے نکل گئے، سوائے چند ایمان والوں کے باقی اکثریت نے شیطان کی پرستش اور اس کی فرما برداری پر کمر باندھ دی. اور یہ راستہ بھی گمراہی کا راستہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کا پجاری اور اس کا اطاعت گزار بن جائے. اور یہ راستہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنی منمانیوں اور جی چاہیوں کا پرستار بن جائے. وہ اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھے کہ میں نے جو میرے جی میں آتا ہے وہ کرنا ہے، جو میرا من کہتا ہے وہ میں نے کرنا ہے. خواہشات، شہوات، منمانیاں اور جی چاہیاں، ان کو پورا کرنا، یہ بھی اے انسان تیرا مقصد زندگی نہیں ہے. تو یہاں اس لیے آیا ہے
کہ اللہ رب العزت کی مرضی پوری کرے، اللہ رب العزت کی چاہت پوری کرے، اپنی مرضی اور چاہت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دے۔ اور آج اگر انسان اس مختصر سی زندگی میں اپنی چاہت اور خواہش کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کرتا ہے تو کل آنے والی وہ زندگی جو لامحدود اور بے انتہا ہے، اس میں اے انسان وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تیری ہر چاہت اور خواہش کو پوری کرے گا۔ لیکن اگر تو اپنی منمانیاں کرنا چاہے اور اپنی خواہشیں اس زندگی میں پوری کرنا چاہے تو اپنے سے پہلے جانے والوں کو دیکھ لے، ہزارہا نہیں کروڑہا انسان اس دنیا سے گئے، لیکن جانے والا یہی کہتا تھا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں کہ دل میں لے کے جا رہا ہوں، میری خواہشات پوری نہیں ہو سکی، نہ ہو سکی ہے نہ ہو سکے گی۔ اس لیے انسان کو یہاں اپنی چاہتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو لگا کے اللہ کی رضا کو مقصود و مطلوب بنانا چاہیے۔ اور یہ حقیقت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی کا یہی شعار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اس کا اظہار فرمائیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ان صلاتی و نسکی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پہ لگا دیتا ہے اور اس کا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور انسان کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ان کی حیات میں ذکر کیا ہے کہ وہ تہجد کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے، خاک شوم زیر پائے توزیم، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں خاک ہو جاؤں اور تیرے قدموں میں پڑا رہوں، از بہر تو میرم وز برائے توزیم، تیرے لیے مروں اور تیرے لیے جیوں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور ہم اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں، ہم غافل ہیں اور زندگی کے مقصد کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت کی طلب میں بلکہ اس کے پجاری بن کر، حرص و ہوس کے پیچھے اور اس کے غلام بن کر، شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے نقش قدم پہ چل کے، اس کے راستوں پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ان راستوں سے ہٹ کر انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، پلٹ کے آؤ اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اس کے سامنے اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے اطاعت شعار وفادار اور فرما بردار غلام بن جاؤ، اسے یاد رکھو، اس کے شکر گزار بنو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ رب العزت اسے سرفرازیاں، اسے بلندیاں اور عظمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کے سامنے نہ جھکے تو اسے بہت ساری چیزوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور وہ اپنی انسانی عظمت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں اور اللہ رب العزت سے
اس کی توفیق مانگیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.